السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرأت کلام پاک، نعت شریف، عمدہ قسم کے بیانات کے لیے فیضان سعادت چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح سالم، اس کے پاؤں صحیح سالم ہو، اس کے آنکھ صحیح سالم ہو، اس کا دماغ صحیح سالم ہو، یہ ساری چیزیں ماں چاہتی ہے، لیکن ماں کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کے اختیار، اللہ کی قدرت میں۔ اسی لیے جو اللہ بناتا ہے ماں کے پیٹ میں، ماں اس کو ویسے دنیا میں لاتی ہے۔ آنکھوں کے بغیر اللہ نے اس کو بنایا ہے تو دنیا میں آنکھوں کے بغیر پیدا کرتی ہے۔ ایک ہاتھ ایک پاؤں کے بغیر ہے تو ایک ہاتھ ایک پاؤں کے بغیر پیدا کرتی ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، صرف سبب بننے کی بنیاد پر ہم فطری طور پر ماں سے محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کریں، سوچیں، حالانکہ ماں نے نہ آنکھ دی نہ کان دی، کچھ نہیں دیا، پھر بھی دنیا میں آنے کا ذریعہ بننے پر محبت کر۔ جس نے ہمیں آنکھ دی، جس نے ہمیں زبان دی، جس نے ہمیں ہاتھ دی، جس نے ہمیں ساری چیزیں دی، اب اس سے زیادہ محبت کرنا ہے یا ماں سے محبت کرنا؟ غور کریں میرے دوست، کس سے محبت کرنا؟ اللہ سے محبت کرنا، اور اللہ رب العزت نے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے اس سے محبت کرنا۔ دنیا میں ہم آنے کے بعد ماں باپ سے، ماں کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، باپ کی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ماں باپ کی اولاد غلام بن جاتی کہ نہیں بن جاتی؟ جو وہ بولتے ہیں سنتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، حالانکہ صرف دنیا میں لانے کا ذریعہ ہاتھ انہوں نے نہیں دیے، پاؤں انہوں نے نہیں دیا، آنکھ انہوں نے نہیں دی، اللہ نے۔ تو اب حق یہ بنتا ہے ہمارا کہ جس نے یہ ساری چیزیں دی، ہم کیا کریں؟ اس کی مانیں جیسے ماں باپ کی مانتے ہیں، اللہ کی مانیں۔ ایک آدمی، میں نے گزشتہ بھی کہا، کسی کے یہاں کام کرتا ہے تو اس کا احسان مند ہو جاتا ہے، وہ مجھے پیسے دیتا ہے، روزی دیتا ہے، اس کے بالکل ساری چیزیں اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ جو خالق کائنات ہمیں جو چیزیں دی ہیں وہ ایسی نعمتیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو ضائع ہونے پر کوئی اس کو بنا نہیں سکتا۔ آنکھ برباد ہو گئی، آنکھ کو کوئی بنا نہیں سکتا۔ دنیا میں آج تک کوئی کمپنی ایسی پیدا نہیں ہوئی جو آنکھ جو اللہ نے جیسی بنائی ہے ویسی بنائی۔ ایک ناخن نہیں بنا سکتے، ایک بال نہیں بنا سکتے، تو پھر یہ انسان کہاں جا رہا ہے؟ اور خصوصاً مسلمان کہاں جا رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس امت پر خصوصیت کے اعتبار سے ایک احسان اللہ نے فرمایا۔ عزیز دوستو، رب ذوالجلال اتنی ساری کائنات کو پیدا کر کے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ آسمان کو بنا کر یہ نہیں کہا کہ اے انسانوں میں نے تم پر احسان کیا۔ زمین کو بنا کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ سورج کو بنا کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ چاند کو بنا کر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا، لیکن اللہ رب العزت نے
میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرما کر فرمایا میں نے نبی کو تمہارے درمیان بھیج کر احسان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا اس اعتبار سے کہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجا۔ وہ رسول کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ احسان فرما کر صرف یہ نہیں کہا کہ صرف ان کا شکر بجا لاؤ، بلکہ کہا ان سے بے انتہا محبت کرو، جیسے تم اپنے والدین سے فطری محبت کرتے ہیں ہمیں اپنے رسول سے فطری نہیں اختیاری محبت ایسی کرنا ہے جو فطرت سے بھی زیادہ آگے چلی جائے، فطرت سے بھی بڑھ کر ہو۔ وہ کیا ہے؟ اس کا بھی اللہ نے ذکر فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا۔ اے نبی علیہ السلام ان سے کہہ دیجئے لوگوں سے آپ کہ تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہاری بیویاں، تمہارے مکان، تمہارے خاندان، تمہارا مال، جو وہ مال جس مال کے نقصان ہونے کا تمہیں ہمیشہ خطرہ لگا رہتا ہے کہ میرا مال نقصان نہ ہو جائے، اس کا اندیشہ لگا رہتا ہے، ایسے مال اور ایسا گھر جس میں تم سکون سے رہتے ہو، ان سب چیزوں سے زیادہ ترضون ما احب الیکم من اللہ ورسولہ، ان سب کی خوشنودی سے زیادہ سب سے بڑھ کر اللہ کی اور اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں؟ دیکھیں، مال سے زیادہ محبت ہے، اولاد سے زیادہ محبت ہے، والدین سے زیادہ محبت ہے، دکان سے مکان سے کس سے زیادہ محبت ہے؟ اس تمام چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کی، اللہ کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو فتربصوا، آپ کہہ دیجیے کہ لوگوں کا انتظار کر اللہ کا فیصلہ آنے کا، اللہ کے حکم کا آنے کا فیصلہ۔ اب ہم غور کر کے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں مجھے اللہ سے، اللہ کے نبی سے کتنی محبت ہے۔ محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے دوستو صرف زبان سے دعویٰ کر دیا میں محبت کرتا ہوں، مجھے عشق محبت، دعویٰ نہیں ہے، دعوے کے ساتھ ساتھ اس دعوے پر دلیل بھی چاہیے۔ علماء نے بڑی بہترین مثال، باپ نے اپنے بچے سے کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لاؤ، بچہ کہتا ہے کہ ابا جان آپ سے بڑی محبت ہے، مجھے بے انتہا محبت، میں بہت پسند کرتا ہوں، آپ کو بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں پانی نہیں لا سکتا، میں پانی نہیں لا سکتا۔ تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ صرف زبان کا دعویٰ ہے لیکن اس دعوے پر دعوے کا اظہار نہیں ہے، محبت کا اظہار نہیں۔ اگر محبت ہوتی تو باپ جس بات کا حکم دے رہا ہے اس محبت کی بنیاد پر اس حکم کو بجا لاتا۔ آج ہمارا یہی حال ہے، ہم کہتے ہیں مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہمارا نام مسلمانوں کی فہرست میں ہے، ایمان والوں کی فہرست میں ہے، اور زبان سے اظہار بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے، اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ جن باتوں کا حکم دے رہا ہے،
اللہ کے نبی جن باتوں کا حکم دے رہے ہیں، اگر محبت ہے تو ان حکموں پر ہم کتنا چلتے ہیں، ان حکموں کو ہم کتنا اپنی زندگی میں لاتے ہیں؟ کبھی غور کیا ہے میرے دوستو؟ کبھی سوچا ہے اس بات پر؟ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ آدمی جس چیز سے بھی محبت کرتا ہے اس محبت میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس سے اس کو فوراً کیا ہے اثر پیدا کرے۔ ہر آری غیری چیز سے انسان محبت نہیں کرتا۔ چپل پڑا ہوا ہے، چپل سے محبت ہے، لیکن اسی چپل سے محبت ہو جو خوبصورت ہوتا ہے، جو آدمی کی نگاہ میں بھالا ہوتا ہے۔ ہر کپڑے سے محبت نہیں ہوتی، اسی کپڑے سے محبت ہوتی ہے جو خوبصورت ہوتا ہے، جو اس کے جسم پہ سجتا ہے، سنورتا ہے۔ دنیا میں ہم جن چیزوں پر بھی نظر ڈالیں، ہر چیز کو آدمی نہیں چاہتا۔ جو بھی چیز چاہتا ہے تو اس میں کوئی کمال ہو، کوئی اثر ہو، کوئی چیز ہو۔ مثال کے طور پر گھر میں 4 بچے ہوتے ہیں، ہر بچے سے ماں باپ کو محبت ہوتی ہے، لیکن اس بچے سے زیادہ محبت ہوتی ہے جو بچہ ماں باپ کی زیادہ سنتا ہے، فرمانبرداری کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ان کی بات اس سے ماں باپ زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ کالا ہو، موٹا ہو، کیسے بھی ہو، لیکن اخلاق کی بنیاد پر اس میں جو خوبی ہے اس خوبی کی بنیاد پر ہے نا، ایک کی نظر اس کی طرف جاتی ہے۔ دنیا میں بھی دیکھیں، کوئی کھلاڑی ہے، کتنے کھلاڑیاں نہیں دنیا کے اندر، ہر کھلاڑی سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جو کھلاڑی ماہر ہوتا ہے، جو کمال پیدا کرتا ہے، اس سے محبت ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی 3 بنیادیں رکھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ایک کمال، ایک جمال، ایک ہے میرے دوستو حسن۔ کمال بھی ہو، جمال بھی ہو، اور قرابت داری، احسان، کمال، جمال، احسان، یہ 3 چیزیں جس کے اندر ہوتی ہیں ان چیزوں کی بنیاد پر محبت کیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے 3 چیزیں ایک ہی اعتبار سے کسی انسان میں نہیں رکھی۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی قسم کی کوئی کمی ہو۔ کمال رہا تو جمال نہیں رہتا، جمال رہا تو کمال نہیں رہتا، اور کمال جمال دونوں بھی رہتے، احسان کی صورت رہتی ہے۔ کامل اعتبار سے تینوں چیزیں ایک ہی انسان کے اندر پائی نہیں جاتی، لیکن میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر تینوں چیزیں کامل طور سے موجود ہیں۔ کمال ایسا کہ آپ جب دنیا میں تشریف لائے 23 سال کے عرصے میں، کتنے سال؟ 20 پر 3 سال کے عرصے میں پوری دنیا میں دین کو پھیلا دیا۔ جو لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے تیار تھے، جو لوگ اپنے بچیوں کو زندہ تربور کر دیتے تھے، خاندانوں میں صدیوں تک دشمنیاں قائم رہتی تھی، ان میں ایسی محبتیں قائم کر دی کہ شیر و شکر کی طرح ہو گئے۔ یعنی دودھ میں اگر شکر ڈال دیا جائے تو اس شکر کو دودھ سے الگ کیا جا سکتا، ہرگز الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہی حضرات صحابہ میں اور اس وقت میں موجود رہنے والے جتنی لوگ تھے ان تمام میں ایسی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اس زمانے کو خیر القرون کہا جاتا،
بہترین زمانہ، اس سے بہتر زمانہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے کتنی مدت چاہیے؟ اگر دیکھا جائے، آج ہم دیکھیں، اس وقت چوری عروج پر تھی، حرام کاری عروج پر تھی، ڈکیتی عروج پر تھی، شراب عروج پر تھا، زنا عروج، ہر برائی عروج پر تھی۔ کوئی برائی ایسی نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے وقت نہ ہو، ہر برائی تھی۔ لیکن آج دنیا کے اندر دیکھیں ہم، ایک ایک برائی کو ختم کرنے کے لیے حکومت کتنی محنت کرتی ہے، لیکن کوئی برائی ختم ہوتی نظر آتی ہے؟ کتنی پولیس ہے دنیا میں جو چوری اور ڈکیتی کو ختم کرے؟ کوئی پولیس چوری ڈکیتی کو ختم کر سکتی ہے؟ شراب، زنا، سود، یہ ساری برائیاں ہیں۔ دنیا والے محنت کر کر کے ان کو پیسہ کھلا کھلا کر حکومت تھک جائے، لیکن کوئی برائی ختم نہیں۔ برائی کو ختم کرنے کے لیے کتنا پیسہ لیتی ہے حکومت؟ وہ لوگ جو پیسہ کھانے والے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن برائی ختم نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، ہر برائی ختم ہو گئی۔ کوئی سود کھانے والا نہیں، کوئی شراب پینے والا نہیں، کوئی حرام کاری کرنے والا نہیں، ہر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر چلنے والا۔ یہ کمال ہے میرے دوست۔ پھر اللہ کے نبی کا کمال اتنا کہ آپ زمین سے آسمانوں پر چلے گئے، سیر کیے، معراج کا، اللہ سے ملاقات کی، وہ بھی آنے واحد میں۔ پھر جب آپ لوٹ کر آئے تو جس بستر سے گئے تھے وہ بستر ابھی گرم تھا، جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، جب آپ آ کر دیکھے تو وہ بستر ابھی کیا تھا؟ گرم تھا۔ اپنے جسم کی گرمی بھی اس بستر میں ختم نہ ہوئی، آپ پوری آسمانوں کی، جنت کی، جہنم کی، ساری چیزوں کی سیر کر کے آپ پھر اپنے بستر پر لوٹ گئے۔ یہ کتنا بڑا کمال! کمال میں ایسا کوئی کمال دکھائی نہیں سکتا۔ پھر جمال، خوبصورتی، کیا بتاؤں خوبصورتی کے مطابق اللہ بھی خوبصورت ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، میرا رب بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے رب۔ اور جس رب نے نبی کو دنیا میں بھیجا وہ کوئی معمولی خوبصورت نہیں تھے، بے انتہا خوبصورت، بے انتہا حسین و جمیل۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی پر اتنی بہترین تعریف فرمائی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، میری آنکھ نے اب تک ایسی خوبصورتی کسی کو نہیں دیکھا جو میں نے آپ کو دیکھا۔ پھر فرمایا کسی ماں نے ایسی خوبصورت بچے کو آج تک جنم نہیں دیا۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے مطابق، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے خوبصورتی کے 100 حصے ہیں، اس میں سے تقریباً 50% خوبصورتی صرف یوسف علیہ السلام اور 50% پوری دنیا والوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہی چیز پر 50% خوبصورتی ہو، بتاؤ کتنے خوبصورت ہو، کتنے اچھے ہو۔
مصر کی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنی انگلیوں کو کاٹا، کاش اگر میری نبی کو دیکھتے تو اپنے دل چیر لیتے، میرے نبی کو دیکھتے تو اپنے دل کاٹ لیتے، اتنے خوبصورت تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی جب گھر میں داخل ہوتے اندھیرا ہوتا، ہم کو کسی چیز کی تلاش کرنے کی نوبت آتی تو آپ کے چہرے کی نورانیت، آپ کے جسم کی نورانیت سے ہم اپنی چیزوں کو تلاش کرتے، یہاں تک کہ باریک سے باریک چیز بھی تلاش کر لیتے، روشنی جلانے کی نوبت نہ آتی، چراغ بتی لگانے کی نوبت نہیں آتی، صرف ہم آپ کی نورانیت اور آپ کے حسن و جمال خوبصورتی سے ہم باریک سے باریک سوئی کو تلاش کرتے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 14ویں کی رات تھی، چاند بڑے اپنے روشنی کا اپنے نور کو بکھیر رہا تھا، اس لیے کہ 14ویں کا چاند بڑا خوبصورت ہوتا۔ کسی نے کیا خوب کہا 14ویں کے چاند میں پرچھائیاں ہیں لیکن میرے نبی کے چہرے پہ کوئی پرچھائی نہیں، اتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایسا بنایا تھا جیسا کوئی یہ کہتا ہے کہ میری ناک ایسی ہونی چاہیے، میرے ہونٹ ایسے ہونے چاہیے، جیسے ایک آدمی اپنی خوبصورتی کو اپنے اعتبار سے چاہتا ہے، اس انداز سے اللہ نے میرے نبی علیہ السلام۔ وہ صحابی کہتے ہیں 14ویں کا چاند تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی میری نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جاتی، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا، تو مجھے چاند کی نورانیت پھیکی نظر آتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی نورانیت۔ ایسا جوان اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرات صحابہ میں کسی نے بھی آپ کو اپنی آنکھوں پر دیکھا نہیں، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی جو آنکھ بھر دیکھ سکے اللہ کے نبی، جو دیکھے وہ بیان کرے، میں نے ایسا دیکھا بیان کر دیا، میں نے ایسا دیکھا بیان کر دیا۔ دو شخصیتیں ایسی تھی جو آنکھ میں آنکھ ڈال کر دیکھتی تھی، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے علاوہ کوئی جی بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے، اتنا رعب تھا اور اتنا حسن و جمال تھا اللہ کے نبی۔ میرے دوستو، اسی لیے اللہ کے نبی انسان ہے لیکن ہماری طرح انسان نہیں، تمہاری طرح انسان نہیں، ہماری طرح تمہاری طرح انسان نہیں میرے آقا۔ آپ کا جسم کا ہر عضو پاک ہے، آپ کے آنکھ سے نکلنے والا پانی پاک، آپ کے ناک سے نکلنے والا پانی پاک، آپ کا لعاب مبارک پاک، آپ کے جسم سے نکلنے والا خون پاک، آپ کا پیشاب پاک، آپ کا پاخانہ پاک، ہر چیز پاک۔ کوئی ہمارے اور آپ کی طرح نہیں تھے، اسی لیے جب بھی آپ حاجت کرتے تو زمین پھٹ جاتی، اس کو ڈھانپ لیتے تاکہ کسی کا پیر نہ بے ادبی نہ ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جنگ احد کے درمیان آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، خون رسنے لگا۔ جب نبی کا خون زمین پر گر جائے تو بولو دوستوں قیامت آ جائے۔ فوراً ایک صحابی گئے
اپنا منہ لے کر گئے اور خون چوسنے لگے اور کہنے لگے جس کے جسم میں نبی کا خون گیا اس کو آگ نہیں جلا سکتی۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا گھر میں روٹی بیل رہی تھی، اللہ کے نبی گئے، فاطمہ سے بڑی محبت تھی، آپ بھی بیٹھ کر روٹی بیلنے لگے اور اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرا اور اس روٹی کو لے کر فاطمہ آگ میں ڈالنے لگی تو آگ اس کو لگتی ہی نہیں، آگ اس کو جلاتی ہی نہیں۔ اب بتاؤ جس کے جسم میں خون جائے اس کو آگ جلائے؟ جب ہاتھ لگے تو جلائے نا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جیسے جسمانی اعتبار سے آگ نہیں چھو سکتی، روحانی اعتبار سے نبی کے طریقے کو اختیار کر لیتے ہیں تو جس میں روحانیت بھی آ جاتی ہے اس کو بھی آگ نہیں جلاتی۔ جو نبی کے طریقے پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو جمال میں بھی آپ بے انتہا جمال، کمال میں بھی بے انتہا کمال، اور احسان جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ایمان والوں پر نبی کو بھیج کر اس امت پر بڑا احسان فرمایا۔ آج ہم دنیا میں اللہ کی پرستش کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پر چلتے ہیں، ایک خدا کو مانتے ہیں، یہ سب کس کا احسان ہے؟ کس کا صدقہ؟ میرے نبی کا صدقہ۔ یہ دنیا دنیا نہیں رہتی، یہ آسمان آسمان نہیں رہتا اگر نبی دنیا میں پیدا نہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، نبی علیہ السلام نور بنائے گئے تھے اور آدم نہیں تھے۔ جب آدم علیہ السلام کے سرب میں، آپ کی پیٹھ میں، پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوا تو اس وقت میں آدم بنے۔ آدم کو اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کیوں کروایا معلوم ہے؟ علماء فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ اس لیے کروایا کہ آپ میں نبی کا نور منتقل ہو چکا تھا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کے متعلق آتا ہے جب بھی بچے ان کی اولاد ہوتی تو جڑواں ہو، ایک لڑکا پیدا ہوتا ایک لڑکی پیدا ہو، جب بھی پیدا ہوتے تو جڑواں پیدا ہو، پھر اسی نور کو اللہ رب العزت ان کے اولاد میں منتقل کرنا ہے تو ان کی اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام کو منتقل کیا تھا۔ علماء فرماتے ہیں جب شیس پیدا ہوئے آدم کے اولاد سے تو جڑواں پیدا نہیں ہوئے، اکیلے پیدا ہوئے، شیس اکیلے پیدا ہوئے۔ علماء فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی آمنہ کے بطن میں آئے اور جب آپ کی ولادت کا وقت قریب تھا، دنیا میں جتنی مائیں حاملہ تھی ان تمام ماؤں کے حمل میں لڑکے ہی تھے، کوئی لڑکی نہیں تھی۔ ان تمام ماؤں کے حمل میں لڑکے تھے، کوئی لڑکی نہیں تھی۔ اس کی وجہ اور اس کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑکیوں پر ظلم کیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا، زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اللہ نے یہ انتظام فرمایا میرا نبی دنیا میں رحمت لے کر آ رہا ہے، اب جب یہ رحمت والا بن کر آئے تو اس کے آتے ہوئے ظلم ہو، اس کے آتے ہوئے کسی پر زبردستی ہو، ان کے آتے ہوئے کسی کا قتل ہو، کسی کے زمین میں دھسا دیا جائے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ نے سارے ماؤں کے پیٹ میں لڑکوں کو پیدا کیا۔ یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی عظمت ہے میرے دوستوں۔
ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کی شان اللہ نے یہاں اتنی ہے، اور اللہ نے اس نبی کی شان کے لیے یہ کائنات بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام آنکھ کھولے تو عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ غور کرو ان کلمات پر، ان میں سے کسی حرف میں نقطہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں ہے، محمد الرسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ عربی کے اندر جس حرف میں نقطہ ہوتا ہے وہ حرف کمزور کہلایا جاتا ہے، جو بغیر نقطے والا حرف رہتا ہے وہ قوی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے حبیب کا نام جوڑا ہے، تو اس انداز سے جوڑا ہے جیسے اپنے نام میں کوئی نقطہ نہیں، اپنے محبوب کے نام میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ کوئی نقطہ نہیں، محمد اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں، الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں، رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، جنت سے نکالے گئے۔ علماء فرماتے ہیں یہ دنیا قید خانہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو دنیا میں سزا کے طور پر اللہ نے بھیجا، دنیا میں آرام کرنے کے لیے نہیں بھیجا۔ جنت میں ان سے غلطی ہو گئی تو اس غلطی کی سزا کے لیے آدم دنیا میں آئے۔ آج ہم یہاں اس دنیا میں سزا کے بجائے آرام تلاش کر رہے ہیں، اور جو سزا ان کو دنیا میں اللہ نے یہاں بھیجا تو آپ نے آسمان کی طرف صدیاں گزر گئے، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ آج ہم اپنے گناہ پر جرات کرتے ہیں، بولتے پھرتے ہیں میرے دوست، شرم میں نہیں آتے۔ حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے، علماء نے کہا ہے آدم کا رونا اور ان کے تمام اولاد کا رونا ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو آدم کا رونا بڑھ جاتا ہے ان کے اولاد کے رونے سے۔ آپ نے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ میری مغفرت فرما، میری خطا کو درگزر فرما۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے تو جب فوراً وحی آئی، اے آدم تمہیں کیسے پتا چلا کہ محمد کے وسیلے سے دعا مانگنی چاہیے؟ تو اس وقت میں حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اے رب ذوالجلال، جب میں نے آنکھ کھولی تو میں نے عرش پہ نام دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے کلمے کے ساتھ ایک کلمہ اور جڑا ہوا ہے، تو اسی وقت میں نے سمجھ لیا کہ کوئی اللہ کی بہت محبوب ہستی ہے، کوئی اللہ کی محبوب نظر ہے۔ جب اللہ کے یہاں ان کا اتنا مقام ہے تو ظاہر بات ہے کہ ان کے طفیل سے میں اگر اللہ سے دعا مانگوں تو یقیناً اللہ کو رحم آ جائے گا، اللہ میری مغفرت کر دے گا۔ اس اعتبار سے میں نے اے اللہ تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی۔ اس وقت میں اللہ کہتا ہے، اے آدم اگر یہ تمہاری اولاد ہی میں سے ہے، اگر محمد نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے، تمہاری اولاد بھی نہ ہوتی۔ یہ سب محمد کا صدقہ، اسی لیے فرمایا ہم نبی کے غلام بنے میرے دوست، دنیا کے غلام نہ بنے۔ دنیا چھوٹنے والی، کسی کے ساتھ آنے والی نہیں۔ اسی لیے محبت اگر کرنا ہے تو اپنے نبی سے محبت کر کے دیکھو، جیسے صحابہ نے، جیسے صلحاء نے، جیسے اولیاء نے اپنے نبی سے سچی محبت، سچی عقیدت ایسی کرنا ہے، اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے مال سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ۔ حدیث میں آتا ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدہ والناس اجمعین۔ آدمی کامل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اللہ کے نبی کی محبت اولاد سے زیادہ، جان سے زیادہ، والدین سے زیادہ نہ ہو، تب تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اگر ہمارے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے، ہم کامل مومن بننا چاہتے ہیں، تو ہم اپنے نبی سے سچی محبت کریں، سچی عقیدت کریں۔ اگر اپنے نبی سے سچی محبت ہوگی، سچی عقیدت ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ مطابق ان کے زندگی گزاریں، تو یاد رکھو ان دنیا والوں کے سامنے رسوا ہونے کی ضرورت ہے۔ عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ کے لیے عزت ہے، اللہ کے رسول کے لیے عزت ہے، ایمان والوں کے لیے عزت ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا۔ آج مسلمان ذلیل ہے، اس کے پاس ساری عزتیں ہونے کے باوجود پھر بھی وہ ذلیل ہے، اس لیے کہ جن چیزوں کو وہ عزت والی سمجھنا ہے اس کو عزت والی نہیں سمجھتا۔ دنیا جو حقیر ہے اس کو یہ عزت والی سمجھا ہوا ہے، اس وجہ سے جس چیز کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے اللہ رب العزت اسی کے اس کے حوالے کرتا ہے۔ اسی میرے دوستوں کیسے محبت کرنا ہے، صحابہ نے کیسی اپنی جانیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کی، انشاءاللہ آئندہ آپ حضرات کے سامنے اس پر تفصیلی بات آئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم پر عمل